السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان. امروز ما درس پنجم را میخونیم. در این درس ما واژه های جدید را میآموزیم و همینطور نقطه ها را حرف اضافه از به را میخونیم. جانشین فعل و جانشین فعل هم شماره 2 اول و 2 را میخونیم و متن امروز درس ما فرهاد می باشد. میریم جلو. اول الفاظ ها را میخونیم. امروز شغل شماره 2 را میخونیم. درس قبلی ما شغل شماره 1 را خواندیم. امروز ما شغل شماره 2 را میخونیم. باغبان. باغبان مالک کو کہتے ہیں، باغ کی حفاظت کرنے والا. کشاورز جو زراعت یا کھیتی باڑی جو انجام دیتے ہیں وہ افراد، اسے فارسی میں کہتے ہیں کشاورز، کھیتی باڑی کرنے والے. نانوا روٹیاں بنانے والے، نانوا. و همین طور آشپز، باورچی کو فارسی میں کہتے ہیں آشپز. آرائشگر، بال بنانے والے کو فارسی میں کہتے ہیں آرائشگر، جسے نائی وغیرہ کہتے ہیں. تعمیر کار، تعمیر یعنی تعمیر کرنا، کار یعنی کام، یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے. تعمیر کار ہوتا ہے جو مثال کے جیسے تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، گاڑی کو بنانے والا، موبائل کو بنانے والا، یعنی کام کرنے والا جسے کاریگر کہتے ہیں، اسے فارسی میں کہتے ہیں تعمیر کار. میوے فروش، پھل سبزیاں بیچنے والے کو فارسی میں کہتے ہیں میوے فروش. میوے یعنی پھل فروٹ. کتاب فروش، فارسی میں کتاب فروش کتاب بیچنے والے کہتے ہیں. طلا فروش، طلا فروش یعنی طلا یعنی سونا، سونا بیچنے والے کو فارسی میں کہتے ہیں طلا فروش، سنارا جسے ہم کہتے ہیں. نویسندے، نویسندے جو کتابیں لکھتا ہے بندہ، مصنف جسے کہتے ہیں اردو میں، اور اخبار وغیرہ میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں زیادہ تر اسے فارسی میں کہتے ہیں نویسندے. خبر نگار، صحافی کو فارسی میں کہتے ہیں خبر نگار. امدادگر، امداد کرنے والی جو ٹیمیں ہوتے ہیں، جس طرح ہلال ہوتی ہے، ہلال احمر ہوتا ہے، یا اسی طرح باقی جو مدد کرنے والی جو ٹیمیں ہوتی ہیں اسے فارسی میں کہتے ہیں امدادگر. خلبان، خلبان ہوائی جہاز کو جو اڑاتا ہے، پائلٹ جسے فارسی میں کہتے ہیں خلبان. مہماندار جو مہمانوں کو ویلکم کرتا ہے، مہمانوں کی پذیرائی کرتا ہے ہوٹل میں، اسے فارسی میں کہتے ہیں مہماندار. یا اسی طرح بسوں میں اور ہوائی جہاز میں جو مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، اسے فارسی میں کہتے ہیں مہماندار. بازرگان، وہی تاجر ہو گیا، جو بندہ تجارت کرتا ہے، اسے فارسی میں کہتے ہیں بازرگان. وہمی طور کارمند، کارمند کسی کے لیے جو کام کرتا ہے، دفتر میں جو بندہ کام کرتا ہے، ایک افسر ہوتا ہے، اس کے نیچے جو افراد ہوتے ہیں کام کرنے والے یا دیکھ بھال کرنے والے، اسے فارسی میں کہتے ہیں کارمند. می رود، جا رہا ہے، می آید، آ رہا ہے. خریدار، خریدنے والا. می خرد، جو خرید رہا ہے، یعنی می خرد خریدار لینے والا، می خرد دینے والا. فروشندے، فروشندے بیچنے والا، فروشندے یعنی جو لے رہا ہے یعنی خرید رہا ہے. می فروشد، جو بیچ رہا ہے، اسے فارسی میں فروشندے و می فروشد می گویند. گوش کنید بخوانید. دوستم مہدی، جو میرا دوست مہدی ہے، خبر نگارہ، صحافی ہے. و در لبنان زندگی میکند، وہ لبنان میں زندگی گزار رہا ہے. من خلبان هستم، میں پائلٹ ہوں. و این خانم مہماندار ہواپیما است، اور یہ جو لڑکی ہے، یہ جو لیڈی ہے، یہ ہوا پیما یعنی جہاز میں، ایئرپلین میں مہماندار ہے، مہمانوں کو ویلکم کرتی ہے. مریم و فاطمہ نویسنده هستند، مریم اور فاطمہ کیا ہیں؟ وہ مصنف ہیں. آنها برای کودکان کتاب می نویسند، وہ بچوں کے لیے کتاب لکھتی ہیں. پدر بزرگم باغبان است، جو میرے دادا ہیں وہ باغبان ہیں، مالی ہیں. او در باغش درختای گیلاس، سیب و انار دارد، اور وہ اپنے باغ میں کون کون سے درخت ہیں؟ چیری کا درخت، گیلاس یعنی چیری، سیب اور انار کے درخت ان کے باغ میں موجود ہیں، یعنی رکھتا ہے، دارد نہیں رکھتا ہے.
یا ہیں۔ پدرم بازرگان فارش است، جو میرے والد گرامی ہیں وہ فارش کے تاجر ہیں، فارش بیچنے والے ہیں۔ وہ از ایران فارش می خرد، وہ ایران سے فارش خریدتا ہے، و در اروپا می فروشد، یورپ میں وہ ان کو سپلائی کر کے بیچتا ہے۔ امین و رضا آشپز ہستند، امین و رضا باورچی ہیں۔ آنا ہر روز در آشپزخانه دانشگاه غذا می پسند، وہ ہر روز مدرسے میں یعنی یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا بناتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں۔ ما بے فروشگاہ می رویم، ہم فروشگاہ جا رہے ہیں جہاں پہ پھل سبزیاں، جسے سبزی منڈی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ و برائے فرزندمان دفتر نقاشی و مداد رنگی می خریم، اور میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دفتر یعنی کاپی جو نقاشی کرنے والی ہوتی ہے، جو رنگ بھرنے والی ہوتی ہے، وہ میں دفتر لوں گی۔ و مداد رنگی، اور جو طرح طرح کی پینسل ہوتی ہیں، رنگین پینسل ہوتی ہیں، وہ بھی خریدوں گی۔ این آقا میوے فروش است، یہ جو بندہ ہے، یہ مرد خدا کیا ہے؟ میوے بیچنے والا ہے، پھل فروٹ والا ہے۔ او در مغازش پرتقال، سیب، انار، نارگیل و وغیرہ می فروشد۔ او در مغازے، وہ مغازے کہتے ہیں دکان میں، مغازش اس کی، وہ اپنی دکان میں، وہ اپنی دکان پر پرتقال مالٹا، سیب کو سیب کہتے ہیں، انار کو انار کہتے ہیں، نارگیل و ناریل کو فارسی میں کہتے ہیں نارگیل، وہ اپنی دکان پہ یہ چیزیں بیچتا ہے۔ برادرم ہر روز ساعت 7 صبح دانشگاہ می رود، یہ جو میرا بھائی ہے وہ ہر روز صبح 7 بجے یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے۔ و ساعت 4 بے خانہ می آید، اور 4 بجے گھر کی طرف واپس آتا ہے۔ ایشان کارمند فرودگاہ است، یہ جو ہے یہ بندہ کیا ایئرپورٹ پر کارمند ہے، کام کرنے والا ہے۔ او ہر روز، اور وہ 7 ساعت در فرودگاہ امام کار می کند، وہ فرودگاہ امام جو امام خمینی کے نام پہ امام خمینی ایئر اڈا ہے، ہوائی جہاز کا اڈا ہے، اس پر 7 ساعت 7 گھنٹے کام کرتا ہے۔ کار می کند یعنی کام کرتا ہے۔ لطفاً پاسخ دہید، آپ نے خود جملے جو آپ کے سوال پوچھے جا رہے ہیں خود اپنی طرف سے جواب دے سکتے ہیں۔ آشپز ها چه کار میکنند، باورچی کیا کرتے ہیں؟ خانواده شما چه کاری هستند، آپ کے گھر والے کیا کام کرتے ہیں، ان کا شغل کیا ہے؟ آیا دوست شما تاجر پسته است، کیا آپ کا دوست پستوں کا تاجر ہے؟ آشپز غذا میپزد یا گوشت فروشد؟ آیا دوست شما تعمیر کار یخچال است، یخچال کہتے ہیں فریج کو، فریزر کو؟ آیا شما روز ہے جمعہ بے کلاس میں آئید، کیا آپ لوگ جمعہ میں کلاس پہ آتے ہیں؟ 4 مصدر ہیں، رفتن، آمدن، خریدن، فروختن۔ ہم نے یہ درس اول تھا، ہماری کتاب اول تھی، اس میں ہم نے یہ سب کروائے ہوئے ہیں، کتاب اول میں ہم نے یہ کروائے ہیں۔ لطفاً توجہ کنید، از بے کے بارے میں ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی، یہاں پہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے مزید جملے بنا کر۔ از یعنی سے، بے یعنی کی طرف۔ مثلا من ساعت 7 صبح از خانه بے مدرسے میروم، یعنی میں صبح 7 بجے از خانہ یعنی گھر سے، بے مدرسے کی طرف جاتا ہوں یا مدرسے جاتا ہوں۔ من ساعت 12 از مدرسے بے خانہ می آیم، میں 12 بجے مدرسے سے، یعنی از کا مطلب ہے سے، مدرسے یعنی یونیورسٹی سے، اپنے اسکول سے، مدرسے سے، اسکول سے، بے خانہ یعنی گھر کی طرف آتا ہوں۔ لطفاً بخوانید، من با تاکسی از قم به فرودگاه تهران میروم، میں ٹیکسی سے شہر قم سے تہران کے ایئرپورٹ پر جاتا ہوں، میروم یعنی جاتا ہوں۔ پدرم باغبان است و یک باغ بزرگ دارد، او ہر روز صبح از خانه به باغ میرود، من ہر روز صبح برای درس خواندن از خانه به این دانشگاه می آیم، میں ہر روز صبح پڑھنے کے لیے گھر سے اس یونیورسٹی آ جاتا ہوں، دانشگاہ آ جاتا ہوں۔ خانواده ہم روز یک شنبه از پاکستان به ایران می آیند، میرے جو گھر والے ہیں، میری جو فیملی ہے، جو میرے بچے ہیں، وہ اتوار کو، یک شنبه یعنی اتوار کو
از پاکستان، پاکستان سے ایران آئیں گے. می آیند یعنی آئیں گے. شما از اینجا به کجا می روید؟ شما یعنی آپ، از اینجا یہاں سے، بے یعنی کی طرف، کجا می روید کہاں جائیں گے، آپ یہاں سے پھر کہاں جائیں گے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے من از اینجا به خانه دوستم می روم. میں یہاں سے اٹھ کر کہاں جاؤں گا؟ اپنے دوست کے گھر جاؤں گا. بحرف یہ از و بے کامل کنید. یہاں پہ اپنے از اور بے خود لگانا ہے. مثلا پہلا ہے ما ڈیش یعنی از لبنان به ایران می آییم. آنها ساعت یک مسجد خانه می آیند. من برای خریدن لباس و کفش ڈیش فروشگاه می روم. شما ڈیش کجا می آیید و غیره کجا می روید. من استخر می آیم و غیره رستوران می روم. یہ اپنے خل جگہ خود ہی پر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ از اور بے کہاں لگے گا. مانند مثال بگویید. جس طرح مثال دی گئی اسی طرح آپ نے باقی بھی اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے. فاطمه و مریم می روند دانشگاه خانه. فاطمه و مریم از دانشگاه به خانه می روند. یہاں پہ آپ نے خود ہی ان کو جملے بنانے، از اور بے لگانا ہے. این هواپیما می رود ایران چین. این هواپیما از ایران به چین می رود. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی جو جملے 5 دیے گئے ہیں وہ آپ نے حل کرنا ہے. باواجیہ یہ داخل کو معنی کامل کنید. آپ نے یہ خال جگہ پہ آپ نے پر کرنا ہے. مثلا پہلا ہے این خانم ڈیش است او کتاب ہے زیادہ می نویسد. تو یہ مصنف ہے، وہ کتاب زیادہ لکھتی ہیں، تو کیا ان سے آئے گا؟ آفرین، نویسنده آئے گا. این خانم نویسنده است. اسی طرح آپ نے باقی بھی جو 5 جملے دیے گئے ہیں خال جگہ پر کرنے، آپ نے ان الفاظ کو مناسب جگہ پہ جو لگتے ہیں وہ ان پہ لگائیں. جلو میریم لطفاً صرف کنید. اب دیکھیں وہیں گردان آ گئی ہے. صرف یعنی گردان، کہ آپ مثال کے طور پر ایک مصدر ہے، اسی سے آپ پھر 6 بنائیں، الفاظ بنائیں، گردان کریں. می آیم، می آئی، می آید، می آجیم، می آجید و می آیند. یہ پہلا ہو گیا. اسی طرح باقی بھی می فروشم، می روام، می خرم، یہ آپ نے خود ہی صرف کرنا ہے یعنی گردان کرنا ہے. جلو میریم لطفاً توجہ کنید. جانشین فعل ہستم ہستی. اب ہستم ہستی کی جگہ آپ ایک اور بھی چیز لگا سکتے ہیں جانشین کے طور پر. کیا چیز لگا سکتے ہیں؟ وہ ہے جس طرح الف میم ہوتا ہے یا زبر میم، یہ آئے گا. من استاد کیا ہے؟ استادم. تو استادی، او استاد است. ما استادیم، شما استادید و آنها استادند. جس طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کنورزیشن میں بھی ہم بہت سارے بڑے الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، ان کو ہم کوچے کر لیتے ہیں، چھوٹا کر لیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم ان کو بھی آپ مختصر کر سکتے ہیں کہ ہم کیا ہستم، ہستی، ہست، ہستیم، ہستید، ہستند ہم بولیں تو اس کی جگہ ہم شارٹ کر لیتے ہیں کہ مثلا من استادم، تو استادی، او استاد است، ما استادیم، شما استادید و آنها استادند. تو یہ فعل کی جگہ آپ ہستی کی جگہ آپ ام ای است لگا سکتے ہیں. لطفاً بخوانید. من خلبانم و برادرم مهندس رایانه است. وہی جس طرح آپ کو بتایا ہے خلبان، اب ہستم نہیں لگا بلکہ میم لگا دیا یعنی خلبانم. جس طرح برادرم، دوستم یعنی دوست من کی جگہ دوستم لگا دیا. یہاں پہ خلبان ہستم کی جگہ خلبان نم لگا دیا. دوسرا دیکھیں ما تعمیر کار ساعتیم. ساعت گھڑی ہو گیا. اب ساعت ہستیم کی جگہ ہم یا میم لگا رہے ہیں. ساعتیم. آنها تعمیر کار یخچالند. یخچال ہستند کی جگہ ہے اور سین کو ہٹا کر نون اور دال کے ساتھ یہ لگا دی یخچالند. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے فعل جو ہے ہست یا ہستم، ہستی، ہست، ہستیم، ہستید اور ہستند کو ہٹانا ہے. اسی میں سے ہا اور سین کو ہٹا دیں گے تو باقی جو بچے گا اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے. تو یہ باقی جملے بھی دیکھیں.
پدر و برادرم بازرگانند، آنها چای و برنج میخورند و میفروشند. من فروشنده نیستم، خریدارم. من برای فرزندم میز و چراغ مطالعه میخرم. شما نجارید، میز و صندل میسازید. آنها خیاطند، پیراهن و شلوار میدوزند. آنها معلمند و هر روز درس میدهند. ما دانش آموزیم و هر روز درس میخوانیم. شما چوپانی یا شکارچی؟ من شکارچی نیستم، من چوپانم. شما پلیسید یا امدادگرید؟ ما پولیس نیستیم، ما امدادگریم. جس طرح آپ کو بتایا نا، یہاں پہ آپ شارٹ کر لیں گے، ہستم ہستی کی جگہ آپ نے ہس کو ہٹا دینا ہے. لطفاً توجہ کنید، جانشین فعل ہستم ہستی. یہاں پہ بھی آپ نے سیٹیں اس طرح کرنی ہے کہ من فرشندے ام، تو فرشندے ای. آپ دیکھیں جہاں پر آخر میں ہے ہو اور آگے آپ ام لگا دیں گے. مثال کے طور پر آپ الف لازمی لگائیں گے، یعنی فعل مضارع فعل ماضی قریب کی طرح. من گفت ام، تو گفت ای، شما گفت اید. اسی طرح آپ الف میم، الف یا، الف سین تے اور الف یا میم، الف یا در، الف نون دال لگائیں گے. مثلا من فرشنده ام، تو فرشنده ای، او فرشنده است. ما فرشنده ایم، شما فرشنده اید و آنها فرشنده اند. یعنی ہستم ہستی کی جگہ آپ الف میم لگائیں. اس وقت لگائیں گے جب آخری جو حرف ہوگا وہ ہا ہوگا، چھوٹی ہا ہوگی. اگر چھوٹی نہ ہو، ہا نہیں ہوگی تو آپ من فرشندم، تو فرشندی، وہ اس طرح بنتا. لیکن فرشندال کے بعد ہے تو اس لیے ہم الف میم لگائیں گے تاکہ صحیح طرح تلفظ ہو سکے. من فرشندم یعنی من فرشنده هستم، تو فرشنده ای یعنی تو فرشنده هستی. یہ سارے آپ کو پتہ چل گیا. لطفاً بخوانید. ما کتاب فروشیم، آنها نویسنده اند. آنها خریدار نیستند، آنها فروشنده اند. آنها دانش آموزند، ما معلمیم و ایشان مدیر مدرسه اند. سید و برادرش چه کاری اند؟ آنها راننده اند. آیا شما پلیسی؟ نه، من نگهبان مدرسه ام. آیا شما طلبه اید؟ بله، ما طلبه ایم. شما چه کاری؟ من دانشجویم. تو اس طرح آپ نے فعل کو جو ہستی ہے آپ نے چینج کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے بنانا ہے. مانند مثال تبدیل کنید. مثال کو دے کر آپ نے تبدیل کرنا ہے. من آہنگر ہستم یعنی من آہنگرم. من رنندے ہستم، من رنندے ام. اب جیسے آپ کو پتہ ہے رنندے دال کے بعد ہے تو اسی وجہ سے ہم الف لگائیں گے میم سے پہلے. اگر ہے نہ ہوتا تو ہم میم لگا دیتے، جس طرح اوپر آہنگرم ہے. اگر آہنگر ام ہوتا، رے کے بعد ہے ہوتی تو وہاں پہ بھی الف میم آتا. من معلم ہستم، اس کو آپ نے خود چینج کرنا ہے یعنی معلمم. ما مہندس ہستیم، ما مہندسیم. اسی طرح آپ نے خود ہی دوسرے کو چینج کرنا ہے. باقی جو 8 ہیں یہ جملے آپ نے خود چینج کرنا ہے. اور اسی طرح مانند مثال بے پرسید و پاسخ دهید. شما چه کاره اید؟ ما خیاطیم. اسی طرح آپ نے یہاں پہ خود چینج کرنا ہے کہ سوال تو اسی طرح کریں گے کہ شما چه کاره اید. اب جواب دیں گے. من مثال کے طور پر ما استادیم. ٹھیک ہے. آنها چه کاره اند، تو یہ آپ نے خود بتا دینا ہے کہ مثلا کہ وہ کیا ہیں. آن خانم، شما یعنی تو، شما یہاں پہ بھی آپ نے بتا دینا ہے. پہلے سوال کرنا ہے، پھر اس کا جواب وہ جو دیں گے وہ آپ نے ان کا جواب لینا ہے. امروز فرهاد متن این درس هست. فرهاد اسم یک نفر می باشد. فرهاد کارمند دانشگاه مشهد است. جو فرهاد لڑکا ہے جس کا نام فرهاد ہے وہ مشہد کے یونیورسٹی میں کام کرتا ہے. وہ ہمسرش مریم کارمند ادارے پوسٹ است. اور اس کی جو گھر والی ہے، بیوی ہے مریم، وہ پوسٹ آفس میں کام کرتی ہے. ادارے یہ پوسٹ آفس میں. فرهاد و مریم ہر روز صبح باہم از خانه بیرون می روند. فرهاد اور اس کی جو بیوی ہے مریم ہر روز صبح باہم کا مطلب ہے اکٹھے،
اکٹھے از خانہ بیرون میروان یعنی گھر سے وہ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں۔ مریم ساتھ 2 بے خانہ میں آیت، مریم 2 بجے واپس گھر آ جاتی ہے۔ وہ تنہا نہار می خورد، اور اکیلی، تنہا یعنی اکیلی دوپہر کا کھانا کھاتی ہے۔ اما ہمسرش فرحات ساتھ 4 دانش کا است و آن جا غذا می خورد، اور اس کا جو شوہر ہے فرحات وہ 4 بجے تک یونیورسٹی میں رہتا ہے اور وہیں پہ کھانا کھاتا ہے۔ آنجا یعنی وہیں پر، اس جگہ پر۔ پدر مریم در شہر نیشاپور زندگی میں کنند، مریم کا جو والد گرام ہے وہ نیشاپور شہر میں جو مشہد کے قریب ہے وہاں پہ رہتا ہے۔ او مدیر مدرسیاس، وہ مدرسے کا یعنی سکول کا کیا ہے، وہ ہیڈ ماسٹر ہے، مدیر یعنی ہیڈ ماسٹر۔ دار مدرسہ یہ او ہجدہ معلم درس میدان، اس کے جو مدرسہ ہے اس کا سکول ہے، اس میں ہجدہ یعنی 18 استاد ہیں جو پڑھاتے ہیں، درس میدان پڑھاتے ہیں۔ و دانش موزان زیادہ درس میں خواند، اور بہت سارے طالب علم ہیں جو درس کو پڑھتے ہیں۔ آگے چلیں۔ پدر فرحات باغدار است، جو فرحات کا والد ہے وہ باغدار است یعنی باغ میں ہوتا ہے۔ و با خانوادش در روستا زندگی میں کناد، وہ اپنے فیملی کے ساتھ دیہات میں، روستا یعنی دیہات میں، گاؤں میں زندگی گزار رہا ہے۔ دیہ بھی دیہات کو کہتے ہیں اور روستا بھی دیہات یا گاؤں کو کہتے ہیں۔ او یک باغ بزرگ و زیبا دارات، وہ اس کے پاس جو ہے نا ایک بہت بڑا اور بہت ہی پیارا باغ ہے۔ در باغ او درخت یسیب انار ہلو وجود دارات، اس کے باغ میں بہت سارے درخت جن میں سیب، انار، آڑو کے درخت ہیں۔ فرحات و ہمسرش روزہ جمعہ گاہی بروستہ میں رواند ہے۔ فرحات اور اس کی جو خانم ہے، گھر والی ہے، بیوی ہے، وہ جمعہ کے دن گاہی یعنی بعض اوقات روستہ میں رواند یعنی اس کے گاؤں جاتے ہیں۔ و گاہی برائے دیدن خانوادے مریم بن نیشاپور میں رواند، اور کبھی جو ہے نا مریم کے فیملی کو اس کے دیدار کے لیے، اس کو ملنے کے لیے نیشاپور بھی چلے جاتے ہیں۔ جلو میریم لطفاً پاسخ دہید، اس متن سے جو سوالات آئے ہیں آپ نے خود ہی جواب دینا ہے، آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے۔ فرحات چے کارے است، فرحات کیا کام کرتا ہے، اس کا شغل کیا ہے۔ مریم کارمند کدام ادارے است، مریم کس ادارے میں کام کرتی ہے، کس آفس میں کام کرتی ہے۔ مریم فرحات کجا نہار می خوراند، یہ دونوں مریم اور فرحات کہاں پہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ پدر فرحات و پدر مریم چے کارے اند، آیا مریم و ہمسرش باہم بے خانہ می آیند۔ خانوادے مریم و فرحات کجا زندگی میں کنند، فرحات و مریم روزہ جمعہ بے کجا می رواند۔ ان سوالات کا جواب آپ نے خود دینا ہے۔ مانند مثال بگویید، مثال کو دیکھ کر آپ نے جملے بنانے ہیں۔ من مدرسے رفتن دوستم، من تنہا بے مدرسے نمی روم، من و دوستم باہم بے مدرسے می رویم۔ یہاں سے آپ نے جملے بنانا ہے۔ مثال آپ کے سامنے، سعید غذا خودن پدر بزرگش۔ اب سعید تنہا غذا نمی خورد، او با پدر بزرگش غذا می خورد۔ اسی طرح آپ نے خود ہی جملے بنانے ہیں۔ فرزندم خانه آمدن برادرش، دخترم فروشگاه رفتن مادرش، مادر بزرگم زندگی کردن مادرم۔ تو اس کو آپ نے مثال کو دے کر یہ جملے بنانے ہیں۔ مانند مثال تبدیل کریں، مثال سے دے کر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے۔ ما خبرنگار ہستیم، ما خبر نگاریم، ما امدادگریم، ما امدادگر ہستیم۔ تو یہاں پہ آپ نے خود ہی چینج کرنا ہے۔ اگر فعل حذف ہو، اکٹھا ہو، تو آپ نے اس کو واضح کر کے بتانا ہے۔ اگر واضح ہے تو آپ نے فعل کو حذف کر دینا ہے، ہستہ مستی کی طرح۔ آنہا رنندے ہستند، تو یہاں پہ آپ کیا بتائیں گے، آنہا رنندے اند، ٹھیک ہے، ہست کیوں آپ نے کاٹ دینا ہے۔ من و برادرم کشاورزی، من تعمیر کار یخچالم، یعنی من تعمیر کار یخچال ہستم ہوگا اصل میں۔ شما کارمند بانک ہستید، شما کارمند کدام ادارے اید، شما خلبانی یا پولیسی، آنها باغ بانند یا میوه فروشند، شما فروشنده ہستی یا خریدار۔ و در پایان اور آخر میں، لطفاً بگویید اینها چه کارند، آپ نے ان تصویروں کو دیکھ کر بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، ان کا شغل کیا ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں۔ مثلاً
पहले तस्वीर में देखें तो आप कहेंगे कि इन आगा किताब फरोश हस्त। इसी तरह पहले लाइन के आखिर में आप बताएंगे कि इन आगा मीवे फरोश हस्त या इन मर्द मीवे फरोश हस्त। ठीक है, इसी तरह आपने सब तस्वीरों को देखकर आपने जुमले बनाने हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आपको ये जो दुरूस आपको दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। कभी भी किसी भी वक्त मुश्किल पेश आ जाए तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह आप ऑनलाइन फ़ारसी व कुरान की क्लास हासिल करने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से या व्हाट्सएप पे आकर अपनी क्लासेस का आगाज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़ नासिर। درس 19 کتابخانه مدرسه. سلام، صبحتون بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. خوبی؟ الحمدلله خوبم. اسمتون چیه؟ اسمم حمیده. اسم شما چیه؟ اسمم مجیده. آقا حمید کجا میری؟ مدرسه. اسم مدرسه‌تون چیه؟ مدرسه المهدی. مدرسه المهدی کجاست؟ بلوار امین روبروی صدا و سیما. کتاب چندمی؟ کتاب سوم. چه روزایی کلاس داری؟ شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه. هر روز چند ساعت کلاس داری؟ روزی 6 ساعت. اسم استادتون چیه؟ آقای صادقی. کتابخونه هم دارین؟ بله داریم. چند ساعت تو کتابخونه درس میخونی؟ روزی 2 ساعت. صبح میخونی یا شب؟ شب. ساعت چند؟ از 8 تا 10 شب. چه کتابایی میخونی؟ کتاب‌های آموزش زبان فارسی. با کی میخونی؟ با دوستم. موفق باشی. ممنون. خداحافظ. به سلامت.